أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 اور 95 تلاوت کی گئی ہے، جو 9ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلے آیات بینات میں بتایا گیا کہ جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے تھے، قوم کے منکرین، ان پر عذاب آ گیا تو وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، یہاں پر بستیاں ان کی اجڑ گئیں، ان کے مکانات خالی رہ گئے، تو وہی خسارے میں رہے۔ ان کے سردار کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی بات مانو گے تو نقصان میں رہو گے، لیکن نہ مان کر وہ نقصان میں رہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر ان کی بستی سے گزرتے ہوئے نے کہا، میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے تھے، اب میں تم پر کیسے افسوس کروں جب تم مانے ہی نہیں۔ اللہ نے تم پر تباہی ڈالی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس سے پہلے دیگر انبیاء کرام کے الگ الگ حالات بتائے گئے قوموں کے، کہ نبی آتے، قوم مانتی، جو نہ مانتی ان پر عذاب آ جاتا مخالفت نبی کی وجہ سے۔ اب ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، ما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ ہم جب بھی کوئی نبی بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، تو قوم اگر نہیں مانتی، نبی کا کہنا، رسول کا کہنا نہیں مانتی، مخالفت کرتی ہے، اس کو ہم سمجھانے کے لیے ہم اس کو پھر سختی اور تکلیف میں پکڑتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، ان کو بیرونی تکلیفیں بھی آتی ہیں، جیسے بارش کا رک جانا، زلزلے آنے، طوفان آنے، یہ چیزیں آتی ہیں ان پر۔ اس لیے آتی ہیں اللہم یضرعون، تاکہ وہ گریہ زاری کہیں، گریہ زاری کریں، عاجزی کریں، انکساری کریں، جھک جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پر عذاب آیا ہے، سختی آئی ہے تو ہم ڈر جائیں۔ پھر بھی نہیں مانتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم بدلنا مکان سیئۃ الحسنۃ، پھر ہم ان کی یہ برائی اور سختی کی جگہ پر بھلائی دے دیتے ہیں، ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، بارش برسا دی، فصل اچھی کر دی، صحتیں اچھی ہو گئیں۔ جب ہو گئیں، حتیٰ عفو، وہ بڑھ گئے، تعداد بھی زیادہ ہو گئی، مال بھی زیادہ ہو گیا، پھول پھل گئے، یہ نہیں کہا اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں دیا ہے، تکلیف سے میں نجات دی ہے، بلکہ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہتے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے، ان کے دوروں میں بھی ایسا ہوتا تھا، کبھی تکلیف آ گئی، کبھی خوشی آ گئی، کبھی رحمتیں آ گئیں، کبھی زحمتیں آ گئیں، یہ تو ہوتا رہا ہے، زمانے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو درمیان میں نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں چیز ایسا ہی ہے، جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی آتا ہے نا، ماحول میں خرابی آتی ہے، زلزلہ آیا جو فلاں وجہ سے آیا ہے، طوفان آیا جی فلاں وجہ سے آیا ہے جی، یا موسم اس وجہ سے بدل گیا ہے جی، یا فلاں ہوائیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے موسم بدل جائے گا جی، بدل گیا جی۔ یہ نہیں کہ ہمارے کرتوت بھی اس میں شامل ہیں۔ زلزلہ آتا ہے، کئی شہر برباد ہو جاتے ہیں، جیسے
ایک دفعہ کشمیر میں بڑی سخت زلزلہ آیا تھا، ابھی تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ آئے دن سیلاب آتے ہیں، کئی شہر بہہ جاتے ہیں، پھر اپنی مدد آپ بھی کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، کبھی یہ بھی کہتے ہیں ہم سیلاب کا مقابلہ کریں گے نعوذ باللہ، اور پھر کوششیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کرتوت بھی شامل ہیں اس عذاب کے آنے میں، تکلیف کے آنے میں، اس طرف نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کا طریقہ تھا۔ جب ہم ان کو اچھائی دے دیتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں، کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باؤ داد پہ ایسی بات آتے رہے ہیں، ماحول ایسا ہوتا ہے، کبھی آ جاتا ہے دور ایسا کہ سب بھلا ہو جاتا ہے، کبھی سختی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، پھر ہم اچانک اس کو اس عذاب میں پکڑ لیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، غفلت میں ہوتے ہیں، تب عذاب پھر ان پر ایسا ڈال دیتے ہیں کہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے کئی نبیوں کے حالات بیان ہوئے، ایسے ہی بتایا گیا، کسی کو پوری قوم کو ڈبو دیا گیا طوفان میں، کبھی دریا میں، کبھی کسی قوم پر عذاب ایسا بھیجا کہ ان پر پتھر برسا دیے، زمین الٹ کے رکھ دی، کبھی ایسا ہوا کہ ان پر کڑک نے، آواز نے ایسا عذاب دیا کہ ساری قوم تباہ ہو گئی، صرف نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بچتے رہے ہر دور میں۔ اب بھی یہی حال ہے کہ ہم عذاب بھی دیکھتے ہیں، تکلیفیں بھی دیکھتے ہیں، گنجائش فراخی بھی دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مگر ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے معاملے میں، اپنے اپنے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔